السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. آج اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم دوسرا سپارہ پڑھ رہے ہیں اور کل بھی الحمدللہ ہم نے پہلا سپارہ پڑھا اور اس کے چند ایک اہم نکات ہم نے سمجھے اور اپنی گفتگو کا جو مقصد ہے وہ میں بارہا آپ کو یاد کرواتا رہوں گا تاکہ ذہن نشین رہے کہ یہ جو ہم خلاصہ قرآن کا کانسیپٹ اس وقت 15 سے 20 منٹ میں کور کر رہے ہوتے ہیں، اس کا مقصد اور منشا ہمیشہ ہمارے زیر نظر رہے کہ اپنے آپ کو اور آپ سب کو اس بات پر آمادہ کرنا کہ قرآن کریم کے مضامین کتنے اہم ہیں، کتنے ضروری ہیں اور ہمارے لیے اس کے اندر کیا اسباق ہیں، اس کو پڑھنا، سمجھنا، سیکھنا کتنا ضروری ہے۔ بس یہ جذبہ اور یہ شوق پیدا کرنا، یہ مقصد ہے اس گفتگو کا۔ تو دوسرے سپارے کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورۃ بقرہ کو ہی ایک لحاظ سے رکھا ہے اور سورۃ بقرہ کا بقیہ حصہ اس کے اندر آپ دیکھیں گے۔ سورۃ بقرہ کی فضیلت کے متعلق بہت ساری باتیں ہم نے پڑھی، ایک اور حدیث میں آپ کے سامنے رکھ کے پھر آگے اس کو ہم فردر کنٹینیو کرتے ہیں۔ حدیث کچھ یوں ہے، صحیح مسلم کی 1860 نمبر حدیث ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اقرأوا سورۃ البقرہ، کہ بھائی سورۃ بقرہ پڑھا اور آپ نے کہا کہ فإن أخذها برکہ، کیونکہ اس کا پڑھنا، اس کو پکڑنا برکت کا حصول ہے، اور آپ نے کہا وترکها حسرہ، اور اس کو ترک کر دینا یہ حسرت ہے، اور آپ نے کہا کہ ولا تستطيعها البطلہ، اگر کوئی شخص اس کو پکڑ کے رکھتا ہے تو باطل کی مجال نہیں ہے کہ اس شخص کو، اس کے گھرانے کو وہ نقصان پہنچا سکے۔ یعنی اس کی تشریح تھوڑی سی اگر کی جائے تو وہ یہ ہے کہ کوئی حاسد، کوئی وہ شخص جو آپ کے اوپر تعویذ اور جادو کرواتا رہے، اور کوئی وہ شخص جو آپ کے بارے میں برا بھلا سوچتا رہے، آپ کو، آپ کے گھرانے کو تباہ کرنے کی کوشش اس کی رہے فکری طور پہ کسی بھی اعتبار سے، اگر آپ سورۃ بقرہ کو پکڑ کے رکھا ہوا ہے آپ نے تو پھر اس کی مجال نہیں، یہ حدیث ہے۔ تو یہ اتنی اہم صورت ہے۔ تو آج کا جو سپارہ ہے اس کا جو میکرو سٹرکچر ہے، یعنی بڑا سٹرکچر جس کو ہم برڈ ویو کہتے ہیں، یعنی اگر آپ ایسے کر کے سپارے کو دیکھیں دور سے تو اس کے اندر آپ کو کیا کیا نظر آئے گا۔ اس میں ابتدائی طور پہ جو پہلا ابتدائیہ ہے اس سپارے کا، اس کے اندر آپ دیکھیں گے کہ تحویل قبلہ کی بات کی گئی ہے، اور تحویل قبلہ کا جو مقصد ہے وہ بھی بتا دیا گیا کہ بھائی اب جو ہے یہ جو تسلسل چل رہا تھا بنی اسرائیل کا وہ ختم ہوا، اب بنی اسماعیل کا تسلسل آگے چلے گا، اور یہ ابتدائی طور پہ اس سپارے کے اندر بات چیت ہوئی ہے۔ اگر ہم دوسرے نمبر پہ دیکھیں اس کے بعد کیا چیز چل رہی ہے تو وہ یہ ہے کہ چونکہ اب جو ذمہ داری مسلمانوں کو سونپی گئی ہے کہ آپ وہ امت ہیں، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، آپ کی رسپانسبلٹی بڑھ چکی ہے، آپ کی ذمہ داری بڑھ چکی ہے، آپ کا قبلہ، اللہ کے رسول جو آپ جس کی طرف اشاروں میں سوچتے تھے وہ قبلہ بھی آپ کو عنایت کر دیا گیا ہے، قَدْ نَرَىٰ تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ۔ اب جب آپ کو وہ ذمہ داری دے دی گئی ہے تو اس ذمہ داری میں آپ کو کیا کیا کرنا پڑے گا؟ آپ کو صبر کرنا پڑے گا، استقامت کرنی اختیار کرنی پڑے گی۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُم بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُم مَّثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُم مَّسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوا حَتَّىٰ يَقُولَ الرَّسُولُ۔ یہ آپ کو تو پھر یہ کام کرنا پڑے گا پوری امت کو مل کے کہ صبر اور استقامت، اسی سپارے کا یہ مضمون ہے۔ اور اس کے بعد بتایا گیا کہ اگر آپ چاہتے ہیں ذمہ داری کو ادا کرنا پھر جہاد کے لیے تیار ہیں، وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا پڑے گا، یہاں تک کہ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ، کوئی فتنہ باقی نہ رہ جائے، تب تک تمہیں جم کے کھڑا رہنا پڑے گا اور تیاری پورے وثوق کے ساتھ کرنی پڑے گی۔ یہ کام ہے اگر تم امت وسط کا اور اس ذمہ داری کا حق ادا کرنا چاہتے ہو تو پھر تمہیں یہ کام بھی کرنا پڑے گا۔ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ،
اللہ کے رسول یہ آپ سے پوچھتے ہیں کیا خرچ کریں؟ خرچ کرنے کے دو ڈومین ہو سکتی ہیں، ایک یہ کہ جو فرض ہے زکوٰۃ وہ تو کرنی ہی کرنی ہے، دوسرا آئیڈیل کنڈیشن یہ ہو سکتی ہے کل العام، جو آپ کی ضرورت سے زیادہ ہے اسے اگر آپ خرچ کریں گے، اگر ایسی سوسائٹی کریٹ ہوگی تو پھر وہ امت کا جو حق ہے، جو امت جس جگہ پہ پہنچنی چاہیے وہ تب ادا ہوگا۔ وہ خرچ کرنا بہت ضروری ہے، وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اسی سے بات کیا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں اس امت کا حق ادا کرنا، اور اسی طریقے سے یہ چیزیں ہیں، اگر آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ پیرلل میں آپ کو اللہ تعالیٰ کے جو حقوق ہیں اس میں نماز کا حق اسی بارے میں ذکر کیا گیا، اس پہ روزے کا حق کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم اسی بارے میں ذکر کیا گیا، اس پہ آپ کو حج الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ، اگر آپ عبادات کے ساتھ اللہ کے ساتھ تعلق نبھا کے رہیں گے اور یہ اسباب جو میں نے آپ کے سامنے پہلے رکھے ہیں اس کو اختیار کریں گے، پھر آپ وہ امت بنیں گے کہ جس امت کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ تم اب ذمہ دار امت ہو، اب تمہیں کنتم خیر امت اخرجت للناس، اب تمہیں کام کرنا ہے، اگر یہ کام کرو گے تو پھر تمہارے لیے بہت کچھ ہے۔ ظاہری بات ہے ایسی امت انڈیویجول لیول پہ نہیں بلکہ کولیکٹیو وزڈم کے ساتھ کریٹ ہوتی ہے، اور وہ کیسے ہوتی ہے؟ تیسرے نمبر پہ اگر آپ کو اس پارے کا آخر ملے گا تو وہ تمام اہم مسائل کے اوپر کھڑا ہوا ملے گا، وہ اہم مسائل معاشرتی ہوں، معاشی ہوں، سیاسی ہوں، خاص طور پہ معاشرتی مسائل کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس پارے کے آخر میں ذکر کیا، جس میں آپ دیکھیں گے کہ اگر امت شراب پیتی رہے گی، نشہ کرتی رہے گی، اگر امت یہاں پہ نسوارے کھاتی رہے گی اور بیٹھ کے سگریٹیں پیتی رہے گی، ایسی امت کامیاب ہوگی؟ بالکل نہیں ہوگی۔ ایسی امت کریٹ ہونی چاہیے جس امت کو دور سے ہر اس چیز کے ساتھ نفرت ہو، جس چیز کے ساتھ اس کو اس چیز کی بو آتی ہو کہ یار یہ چیز مجھے ایسے کام کی طرف لے جائے گی جو کام حرام کا کام ہے، میری زندگی کے مقاصد کو تباہ کرے گی۔ ایسی امت کریٹ کرو گے تو پھر اس لیول پہ پہنچو گے جس لیول پہ اللہ کی مدد آتی ہے۔ اس لیے شراب کا حکم اس کے بعد مسائل کے طور پہ نازل ہوا، اور اسی میں قصاص کی بات ہوئی، یعنی ایسا اگر معاشرہ کریٹ ہوگا جس میں ایک بندہ دوسرے بندے کو مار جائے تو ایسی امت کبھی کریٹ نہیں ہوگی کہ اگر اس کا بدلہ نہ لیا جائے۔ اور کہا ہے وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، اے عقل مند لوگو تمہارے لیے قصاص میں حیات ہے، اس میں زندگی ہے کہ ایک بندہ دوسرے بندے کو مارے، اس کو چوک پہ کھڑے ہو کے اگر حکومت مار دیتی ہے تو آپ دیکھیں گے ایسا امن قائم ہوگا کہ جس جیسا امن دنیا میں کہیں نظر نہیں آئے۔ اور پھر کہا کہ شراب کے مسائل بیان کیے، قصاص کے بیان کیے، یتامہ، ایسی امت اگر کریٹ ہو جو اپنے بہن بھائیوں کا حق کھا جائے، ان کو یتیموں کی فکر نہ ہو، تو ایسی امت کبھی کامیاب نہیں ہوگی۔ یاد رکھیں یہ مسائل وہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ذکر کی، نکاح کے مسائل ذکر ہوئے۔ اگر ایسی امت کریٹ ہوگی جو بے حیائی کا کام کا ارتکاب کرتی ہے، جو اپنی جو ہے نا وہ ایسی فرینڈشپ کریٹ کرتی ہے جو اپوزٹ جینڈر کے ساتھ ہیں، جو ڈیٹنگ کلچر کھیلتی ہے، ایسی امت آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ بام عروج پہ پہنچے گی، تباہی کے کنارے پہ کھڑی ہوگی؟ ہلکا سا دھکا دینے کی ضرورت ہے، اس کے اندر کچھ نہیں رہ جاتا۔ تو یہ اس لیے بتایا گیا کہ اس امت کو کریٹ کرنا چاہتے ہو تو نکاح کے جو معاملات ہیں، پاکیزی کے جو معاملات ہیں، اور نکاح کے معاملے میں بھی کہا وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّىٰ يُؤْمِنَ، اسی سے بارے میں کہ آپ نے مشرکہ عورت سے شادی نہیں کرنی اور نہ مشرک مرد سے شادی کرنی، اس لیے کہ اگر آپ ایسی امت دینا چاہتے ہیں، ایسے بچے کو پروڈکشن دینا چاہتے ہیں جو بچے کل کھڑے ہوں اور وہ امت کے ایسے افراد ہوں جو افراد نظر آتے ہوں کہ ان کے قول و فعل میں تضاد نہیں ہے، ان کے کردار میں تضاد نہیں ہے، ان کے معاملات ایسے ہیں جو واقعی ایسے ہیں جن کی اتباع کی جائے، تو پھر آپ کو پہلے دن سے یاریاں لگا کے شادیاں نہیں کرنی ہوں گی، آپ کو ویژن دیکھنا پڑے گا، مشن دیکھنا پڑے گا، سوچ دیکھنی پڑے گی، عقل مندی دیکھنی پڑے گی، فرض پہ بذات دین دیکھنا پڑے گا کہ دین کس کا عمدہ ہے، اخلاق کس کا عمدہ ہے اور کردار کس کا عمدہ ہے۔ پیسوں اور چار ٹکوں کے پیچھے انسان نہیں بھاگتا ہے۔ اسی طریقے سے عورت کے جو پرسنل مسائل ہیں اس صورت میں وہ اس بارے میں ڈسکس ہوئے، حیض کے معاملات، پاکیزگی کے معاملات، قسم کے معاملات، ٹھیک ہے۔ اگر معاشرہ بات میں جھوٹی قسمیں کھاتا ہے، ایسا معاشرہ کیا کرے گا؟
الہ کے معاملہ اگر دو افراد جن سے معاشرہ کریٹ ہوتا ہے، جو معاشرے کا منیمم چھوٹا ایک یونٹ ہے، اور وہ یونٹ خاوند اور بیوی کی صورت میں ہے، اگر خاوند وہ الہ کا جو مسئلہ ہے اور خاوند اور بیوی آپس میں لڑکے بیٹھے ہیں، 5 سال 2 سال گزر گئے ہیں، ان کو پتہ نہیں ہے کہ کیا حقوق ہیں، کیا معاملات ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں یہ جو معاشرہ ہے اس گندگی کے ساتھ جو بیٹھا ہے، اس سوچ کے ساتھ جو بیٹھا ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں یہ معاشرہ ترقی کرے گا؟ یہ امت کو ایسے افراد دے گا کہ جو افراد وہاں پہ جا کے لوگوں کی رہنمائی کریں گے؟ بالکل ایسے افراد پروڈیوس. اس لیے الہ کے مسائل میں کوئی شخص کو اجازت نہیں ہے کہ اپنی بیوی سے وہ قطع تعلقی کرے. مسلمان کو اجازت نہیں ہے کہ 3 دن سے زیادہ نہ بولے. اور عورت کے معاملے میں اگر کوئی بندہ 4 ماہ سے زیادہ نہیں بولتا، بات نہیں کرتا، قطع تعلقی کرتا ہے، اس کو کہا گیا ہے کہ یا پھر اس کے ساتھ رجوع کرو، نہیں رجوع کرتے تو طلاق دو. ایسے معاشرے کریٹ نہیں کرتے. تو گویا یہ سمجھایا گیا. اس کے بعد عدت کے مسائل، مہر کے مسائل اور اس طرح کے معاشرتی مسائل کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ڈسکس کیا. تو یہ 3 بڑی، ایک ایسے سمجھیں کہ اس پارے کو آپ دیکھتے ہیں 3 بڑی یہ چیزیں. پہلا کہ آپ کو یہ ذمہ داری دے دی ہے، اس ذمہ داری کو ادا کرنے کے لیے یہ پری ریکویزٹس ہیں بھائی. اور پھر وہ جو معاشرہ، جو آئیڈیل معاشرہ اسلام چاہتا ہے وہ ایسے کریٹ ہوگا. یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مسائل کی صورت میں بیان کیا. اب آئے چند ایک اہم نکات جو اس بارے میں ہیں، جو ہمارے لیے لرننگ آؤٹ کمز ہیں، سیکھنے کے اسباق ہیں، سیکھنے کی کچھ نکات ہیں، اس کو دیکھ لیتے ہیں. پہلا اگر آپ اس بارے میں دیکھیں گے تو اس میں نا بار بار ریپیٹ ہوتا ہے یسألونک یسألونک یسألونک. بھی کچھ پڑھا بھی چوتھی رکعت میں، تیسری میں تھا، اور آگے بھی آئیں گے. یسألونک وہ آپ سے سوال کرتے ہیں. وہ آپ سے کیا کرتے ہیں؟ سوال کرتے ہیں. تو سوال کرنا اچھی بات ہے یا نہیں؟ وہ بعض بندے ہوتے ہیں ایسے ایسے منہ چھپا کے ہوتے ہیں، ایسے ایسے کر کے میں سوال نہیں کرنا، میں نہیں پوچھنا، میں نہیں پوچھنا. پوری زندگی ان کو کچھ بھی نہیں پتہ لگتا، نہ ہم پوچھتے ہیں، نہ سیکھتے ہیں، نہ کرتے ہیں. تو سوال آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرتے تھے اور پھر اس کے جواب اللہ سبحانہ و تعالیٰ دیتے تھے. یسألونک یہ آپ سے سوال کرتے ہیں. جیسے آپ دیکھیں ورس 189 ہے یسألونک عن الاہلہ، یہ چاند کے مقاصد کے بارے میں سوال کرتے ہیں. ورس 215 ہے یسألونک ماذا ينفقون، یہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ دے اتنے خرچ کریے. انہوں نے دسو اپنے والدین سے پہلے خرچ کرو. آپ سمجھ رہے ہیں؟ یاروں پہ خرچ نہیں کرنا، پہلے والدین پہ خرچ کرنا. اور پھر پوری لسٹ مرتب کی قرآن نے. اس کے بعد کا آیت 217 یسألونک عن الشہر الحرام، یہ حرمت والے مہینوں کے بارے میں سوال کرتے ہیں. آیت 220 ویسألونک عن الیتامى، یہ یتامہ کے بارے میں سوال کرتے ہیں. آیت 222 ویسألونک عن المحیض، یہ آپ سے حیض کے متعلق سوال کرتے ہیں. ان کو بتائیں یہ اس کے مسائل ہیں، یہ آپ لوگوں نے پڑھنے. ٹھیک ہے، تو آپ اس بارے کو جب پڑھیں گے تو اس میں دیکھیں گے. اسی میں جو ہمارے لیے یہ جو سبق ہے، ایک تو سوال کرنے کا، دوسرا اگلا جو سبق اس بارے میں نظر آتا ہے جو اس کے آخر میں ایک مینشن ہوا ہے، وہ یہ ہے کہ بھائی کسی کو بھی آپ جو ڈیزگنیٹ کرتے ہیں، چنتے ہیں، یا آپ کسی کو عہدہ دیتے ہیں تو اس بندے کو دیں جو بندہ صالح بھی ہے، نیک بھی ہے اور صلاحیت والا بھی ہے. کتنی چیزیں ہونی چاہیے کسی کو عہدہ دینے کے لیے؟ بولے صالح نیک اور صلاحیت، یہ 2 چیزیں. اس کے علاوہ تیسری کوئی چیز نہیں ہے بھائی، کوئی چیز نہیں ہے تیسری کی ضرورت. یعنی آپ نے کسی کو عہدہ دینا ہے، بے شک وہ مسجد کے عہدے سے لے کے وہ سیاست کے عہدے تک. عہدہ دینے کے لیے 2 چیزیں، صالح نیک ہو اور جس چیز کے لیے آپ عہدہ دے رہے ہیں اس کی کمپیٹیبلٹی کتنی ہے، اس کے بارے میں اس کا علم کتنا ہے، حلم کتنا ہے، مینجمنٹ کیسی ہے. سمجھ یہ ہر ایک چیز کے لیے 2 ہی چیزیں. قرآن نے ذکر کیا وہ جناب طالوت کو جب سلیکٹ کیا گیا تو لوگوں نے کہا لے اینو تسی بنا لیا ہے بادشاہ، یہ کو تو پیسے ہی نہیں ہیں. ہمارا جو سوچ ہوتی ہے یہ کو یہ پیسے نہیں. تو اللہ تعالیٰ نے کہا پیسہ ہونا یا نہ ہونا کسی کو عہدہ دینے اور نہ دینے میں آڑ مومنوں کے لیے نہیں ہے. کہا کہ اس کے پاس قوت العلم والجسم، ایک تو علم ہے اور دوسرا جو جنگ لڑنے کے لیے کیا چیز چاہیے ہوتی ہے؟ قوت، طاقت، وہ ہے اس کے پاس. بھائی یہ 2 چیزیں چاہیے. اب اس بیس کے اوپر آپ سلیکٹ کریں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس پہ برکت دے. اگر غلط کریں گے تو کوئی برکت نہیں ہے. ایسی کوئی امت کریٹ نہیں ہونے والی کہ آپ لوگوں کو غلط عہدے دیں اس کے بعد آپ کہیں کہ سیاست میں فلاں آ گئے اور فلاں نہیں آئے. تو یہ گویا ہمیں سمجھنے والی چیز ہے. اسی بارے میں اور بڑی اہم چیزیں ہیں، جیسے مثال کے طور پہ قبلے کی جو ڈسکشن ہے
اس میں یہ ہے کہ بھائی بڑی لمبی ڈسکشن ہے قبلے کی. اس میں یہ ہے کہ بھائی قبلہ صرف سمت کا تعین نہیں ہے کہ آپ نے میں ادھر رکوع کیتا ہے اے قبلہ ہے. اپنا قبلہ ٹھیک کریں, آپ کو کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے. قرآن کریم میں جیسے آتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں وَلِكُلِّ وَجْهَةٍ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ. تسی اپنا چہرہ جیڑے پردے پاسے کر لو نا. اصل کام ہے کہ تھوڑے جو نیکی کون بہت ہی کرتا ہے. فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ, نیکی کے کام میں بڑھے. اور لَيْسَ الْبِرُّ أَن تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ. اللہ کے لیے یہ چیز کوئی اتنی امپورٹنٹ نہیں ہے کہ آپ مشرق میں ہیں یا مغرب میں نماز پڑھ رہے ہیں, ٹھیک ہے. اللہ کے لیے یہ ہے کہ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس. اللہ تعالیٰ کے لیے یہ ہے کہ آپ حقوق اللہ اور حقوق العباد کتنے کو ادا کریں. اصل کام یہ کرنے والا ہے جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہاں بھی بتایا. اور بہت سے نکات ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا یہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام چیزوں کو سمجھنے کی اور اس میں جو حاصل شدہ اسباق ہیں ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وعلینا